باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، آج کا جو زمانہ ہے اور عظمت قرآن اس وقت لوگوں نے اپنے بیانات کے نشانوں پر لے لی۔ قرآن وہ الہی کتاب ہے کہ جس کا خود اعلان ہے کہ اس میں کسی قسم کے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن کے اندر کسی باطل کا داخلہ ممنوع ہے بزبان قرآن، تو اب کتنا ہی بڑا شخص، کتنے ہی بڑے منصب والا ہو اور وہ یہ کہے کہ اس میں 26 آیتوں کا اضافہ ہے یا ایک آیت کا اضافہ ہے، انہیں نکالا جائے، انہیں ریموو کیا جائے، انہیں حذف کیا جائے۔ آیت تو بہت بڑی ہوتی ہے، لفظ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، حرف بھی بہت بڑا ہوتا ہے، حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظ سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے آیات بنتی ہیں، آیات سے سورہ بنتا ہے۔ یہ آیتوں کے نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت تو بہت بڑی شے ہے، زیر زبر پیش کا 26واں حصہ اگر کسی زیر زبر یا پیش کا 26واں حصہ کرے تو وسیم رضوی اسے نہیں نکال سکتا۔ یہ دور کوئی بھی رہا ہو، ہر زمانے میں قرآن مجید دشمنوں کے نگاہوں پر رہا اور نشانے پر رہا، چاہے وہ صفین ہو، صفین کے بعد کربلا، یہ سب قرآن۔ اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے تلاوت کلام پاک کر کے بتایا کہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو حسین سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور حسین اتنا مقدس ہے جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ 26 آیات قرآنی کو نکالنے کی بات کہی ہے۔ اور کربلا کے بعد بنی امیہ کا دور جب ختم ہوا تو بنی عباس کا دور آیا۔ بنی عباس کے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا، قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے۔ اس فتنے کو بھی ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بطریق احسن ختم کر دیا، دبا دیا، فنا کر دیا۔ اس کے بعد آخر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ یا ائمہ کے دور کی بات ہے کہ جب التضاد فی القرآن، اسحاق کندی جیسے شخص نے کتاب لکھی، چونکہ عظمت قرآن، حقیقت قرآن، صداقت قرآن پر حرف آ رہا تھا، امام نے ایک ہی جملے میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا، قرآن کی عظمت کو، صداقت کو ثابت کیا۔ اسحاق کندی کی سالوں کی محنت امام کے ایک جملے سے تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ ضخیم کتاب جو 2 جلدوں میں تھی، اس کتاب کو اسے ختم کرنا پڑا، دریا میں ڈال دینا پڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں تاریخ بتائی قرآن کے حوالے سے، چاہے بنی عباس کا دور ہو یا ائمہ علیہ السلام کا، یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ موجودہ ترتیب والا قرآن تمام ائمہ کی نظروں سے گزرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے اسے حجت بتایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک کلپ آئی کہ ایک قرآن حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس محفوظ ہے، لیکن اسے یہ حدیث تو ہے کہ قرآن محفوظ ہے جو مولائے کائنات نے جمع کیا تھا، لیکن اسے اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں معلوم کہ مولائے کائنات سے جب اصحاب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے قرآن کو، آپ ہی کے قرآن کو مانیں گے، تو مولا نے یہ جواب دیا تھا کہ اب یہی قرآن تمہارے لیے حجت ہے آخری وقت تک کے لیے۔ اب رہی وسیم رضوی کی بات، یہ ہمیشہ روزانہ سرخیوں میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ سرخیوں میں بنے رہنا چاہتے ہیں۔ وسیم رضوی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی عظمت اور صداقت اور حقانیت کو جب بنو عباس، بنو امیہ جیسے حکام نہ مٹا سکے تو تمہارا وجود کیا ہے؟ چند سکوں کے لیے بکنے والے
ایک عہدے کے لیے اپنا ایمان کھونے والے، ایک ذرا سی دولت کے لیے اپنی عزت بیچنے والے، آپ اپنے عیش کے لیے دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اپنے عیش کے لیے اموال شرعی سے کھیلتے ہیں، جائیداد سے کھیلتے ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے دل میں اگر شیعت کا درد ہے، آپ شیعہ نہیں، شیعہ کیا مسلمان نہیں، مسلمان کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جو فتنہ انگیزی کی باتیں کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان ہوتا ہے۔ اور وسیم رضوی اس بات کو سن لیں، اگر کہیں پر کوئی بات آپ کے اس بیان کی وجہ سے شیعہ سنی یا ہندو مسلم کوئی جھگڑا وجود میں آتا ہے تو وسیم رضوی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اپنے اس بیان کے ذریعے سے یہ سرسی سادات والے جو چینل والے نوجوان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، میں اس چینل کے ذریعے سے حکومت ہند سے بھی مطالبہ کروں گا کہ وسیم رضوی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف CBI کی جانچ ہونی چاہیے، اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی نہیں بلکہ اسے پھانسی پر چڑھنا چاہیے۔ نہ معلوم کتنے ایسے بے گناہ ہیں جن کا وسیم رضوی نے قتل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے بھی لکھنؤ میں زندگی گزاری ہے اور لکھنؤ میں برابر آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں وسیم رضوی کی پوری تاریخ سے واقف ہوں، کسے کسے قتل کیا ہے۔ حکومت اس سلسلے میں تحقیقات بٹھائے اور ایک ادارہ، ایک سمیتی کا گٹھن کرے اور اسے اس کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ تو میرا پیغام تھا وسیم رضوی کے لیے، اور حکومت سے اپیل تھی۔ اب پوری قوم کے نوجوانوں سے، پوری قوم کے افراد سے میری یہ اپیل ہے کہ وسیم رضوی اور اس کے حامیوں کا جتنا ہو سکے اتنا بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ صرف سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر نہ کریں بلکہ عملی طور پر کریں۔ جو وسیم کی حمایت کرے یا وسیم کو چاہے تو آپ اس سے قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔